بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم. Z9 ٹی وی کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا دوست، ہوسٹ اور ساتھی آصف سید. سب سے پہلے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم: The more you get knocked down, the higher you will rise. اگر ایمان پختہ ہو تو جتنی بار تم گرائے جاؤ گے اس سے اعلیٰ مقام تمہیں نصیب ہوگا. آج یکم ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے کا انتظار رہتا ہے. چاہے 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول، یہ دن سرکار کی آمد کے ہیں اور ہمیں اسے منانا چاہیے. بقول امام خمینی کے کہ یہ پورا ہفتہ سرکار کی آمد کا ہے. آج ہم جس ٹاپک کو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے وہ کینیڈا میں ہوئے حالیہ الیکشنز اور اس کے بعد کے حالات. ساتھ ہی ہم اگلے سال ہونے والے پروونشل الیکشنز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی تیاریاں کس طرح جاری ہیں. آج ہمارے ساتھ عثمان قدوائی ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، اور ہماری دوسری مہمان صبوح ناز ہیں. یہ آج پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں. عثمان، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو الیکشنز ابھی ہوئے جی اور رزلٹ بھی سب کے سامنے ہیں، جسٹن ٹروڈو کی ایک بار پھر مائنورٹی گورنمنٹ آئی ہے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے اندر، ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں، اپڈیٹ کریں جی کہ یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بعد ہم دوسرا سوال لیں گے. سو تھینک یو سو مچ آصف بھائی فار ہیونگ می آن دا شو اینڈ ویلکم. آپ کے ساتھ مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو ڈیولپمنٹ جو سب سے دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ ایک بات تو گیون ہے کہ کینیڈینز نے بتا دیا کہ ہم پروگریسو ہیں. جسٹن ٹروڈو سامنے آئے. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جسٹن ٹروڈو کا وہ چارم نہیں رہا، وہ دور نہیں رہا، وہ ونریبل ہیں، وہ ویک ہیں، وہ سب ہیں، لیکن جو اپوزیشن پارٹیز تھیں این ڈی پی کی اور کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا، وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. بجائے کنزرویٹو تو اوور آل لاس میں ہی رہے. پاپولیرٹی ووٹ ان کا ملین سے پچھلی دفعہ کے مقابلے میں 15% کم پڑا. تو یہ تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے منگل کے دن ان کی بلکہ جو سی پی سی کی کوکس میٹنگ ہوئی جس میں سارے ایم پیز فزیکلی آئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک جو ریویو شروع کیا ہے لیڈرشپ کا. اور اس لیڈرشپ ریویو میں آپ کو 20 یا 25 ایم پیز کی وہ چاہیے ہوتی ہے انڈورسمنٹ ریویو کو شروع کرنے کے لیے. تو وہ ریویو شروع ہو گیا جس میں وہ دیکھیں گے بھائی کیا غلط ہوا، کیا صحیح ہوا. یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے ارن ٹول صاحب کے لیے کہ ریویو شروع ہوا تاکہ لوگ دیکھ سکیں یا جانچ سکیں کہ کمپین میں کیا پرابلم تھی. جو سب کو پتہ ہے کہ اوتھینسٹی کا کافی پرابلم تھا کیونکہ سٹارٹ کیا ٹرو بلو سے، پھر سینٹر ہو گئے، لوگ کنفیوز ہوئے اور ریسس ہسٹری جس کے سب نقصان بھی ہوا. تو ان کے لیے اچھا ہے کہ ریویو ہو، دیکھیں کیا پرابلم ہے. اگر آپ اینڈریو شیئر کو دیکھیں تو انہوں نے تو سیٹیں انکریز کی تھیں 2019 میں، انہوں نے ڈکریز کی ہیں. تو کیا ان کا ہمیں پتہ تھا اینڈریو شیئر کا کہ وہ سوشلی کنزرویٹو ہیں؟ ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ سوشلی کنزرویٹو ہیں یا سوشلی پروگریسو ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پارٹی کو سوچنے میں مجبور کریں گی اور وہ ایرن کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ ان کو پتہ چلے. صرف کنزرویٹو میں یہ صورتحال ہے یا لبرل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ لبرلس کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی کوئی فوکس ہوگا لیڈرشپ چینج پہ، کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ان کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ہی کین کنٹینیو ایز اے لیڈر اینڈ اے پی ایم انلیس ہی فیلز کہ جی میں لیڈرشپ چینج کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی آپ کچھ کہیں گے؟ جی عثمان، میرے کہنے کا میرا یہ سوال تھا کہ ایرن اور ٹول نے جو ابھی کاکس میٹنگ ہوئی ہے جی اس میں ان کو جو اپوزیشن ملی کہ یہ جو الیکشن تھا اٹ واز اے ویری نائس اپرچونیٹی فار کنزرویٹو کہ وہ اپنی سیٹس بڑھا دے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ویک فوٹنگس پر ہیں.
ہم میرا خیال ہے کہ ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ میں کوئی چینج آئے گا, بٹ بات یہ کہ ہمیں کوئی پرومیننٹ فگر نہیں نظر آ رہا کہ ان کو ریپلیس کون کر سکتا ہے. بالکل. جیسے رونا ایمبرس تھیں, جی, آئی تھنک شی از اے گڈ آپشن, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں, تو ہاں ابھی تو اٹس ٹو ارلی کہ کون ایسا ہے جو کہے گا کہ میں لیڈرشپ کرنا چاہتا ہوں یا ریس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. اس سے جو بڑا بگر ایشو ہے جو کنزرویٹو پارٹی کے لیے کہ بھائی ہم کھڑے کہاں ہیں, کیا ہم پروگریسو ہیں یا ہم کنزرویٹو ہیں. یہ ڈائریکشن آپ کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ لیڈر کیا آئے گا. اگر آپ لیڈرشپ ریس میں جائیں تو سوشلی پروگریسو تھے پیٹر میکے, وہ ہارے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سوشلی کنزرویٹو ہیں. پھر یہ بھی پروگریسو ہو گئے. تو اب پارٹی کو سوچنا ہے کہ انہیں اگر جیتنا ہے اونٹیریو اور کیوبیک میں سے اگر وہ نہیں جیتتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی. تو دے ہیو ٹو ریئلی فگر آؤٹ کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیا ہمیں کنزرویٹو رہنا ہے یا ہمیں پروگریسو رہنا ہے. تو اسی سے آپ کا لیڈر بھی نکل کے آئے گا. اچھا جہاں جی آپ کہیں بتائیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لیکن ہم اگر لبرلس کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ بھی اسی پوزیشن پر کھڑی ہیں. جتنی سیٹس ان کی پہلے تھیں اتنی یہ بہت زبردست اپرچونیٹی ان کے لیے بھی تھی. سو سچویشن از دا سیم. ایگزیکٹلی جو سبو میں سن رہا ہوں, میرے خیال میں عثمان اس کو اوائڈ کریں تو الگ بات ہے, لیکن جو ہم سن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ شاید یہ سال الیکشن ایئر کے حساب سے, یعنی اگر اگلے سال اکتوبر تک ہو سکتا ہے لبرل پارٹی میں بھی کچھ چینجز آئیں. اور جو ہلچل ہوئی ہے یا جیسے ایک موو ہوا کہ نودیپ بینز نے ریٹائرمنٹ لے لیا سیاست سے, تو ایسا تو لگتا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ پرومیننٹ شخصیت تھے لبرل کے. تو ایسا کیا ہوا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آئندہ. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ لبرل پارٹی کا کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے تو اس لیے نہیں ہو سکتا. بہت کچھ ہوگا. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے, لیکن 6 سال کے اندر اندر. جی اگر نارمل حالات دیکھے جائیں تو یہ الیکشن 2023 میں ہونے تھے. جی تو اب یہ کہنا ہے یہی تو بلنڈر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا. رائٹ, اور 3 دفعہ ہو گئے. اب 4تھی دفعہ آپ دوبارہ پرائم منسٹر کے لیے آئیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی وہی پاپولیرٹی رہے گی, آپ اسکینڈل فری رہیں گے, آپ کی ساری پالیسی صحیح رہیں گی, تو وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن لیڈرشپ کے حساب سے لبرل میں بھی دیکھیں تو ایسا کون سا ایسا نام ہے اس کو آپ دیکھ کے کہیں کہ یار یہ لیڈر بن جائے تو سب اس کے پیچھے آ جائیں گے. دیکھیں جس وقت لیڈرشپ ریس شروع ہوتی ہے نا, تو جیسے ابھی سبو کہہ رہی تھیں, تو اس وقت بہت سے نام ہو سکتا ہے لیزا ریڈ دوبارہ واپس آئیں, ہو سکتا ہے رونا جو ہیں وہ دوبارہ آئیں, یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کنزرویٹو کے لیے نا. پیٹر میکے اسی طرح لبرل میں ابھی اس وقت تو جو صورتحال ہے, جیسے جان کریچا جاتے وقت پال مارٹن کو دے کر گئے تھے, ہو سکتا ہے یہ جاتے وقت جو ہے کرسٹیا فری لینڈ کو دے جائیں اور اس کے بعد پھر ایک دے جائیں کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ جیت جائیں گے. پھر نہیں جیتنا مائیکل اگنیٹیو بھی لیڈر بن کے آئے تھے, لیکن مائیکل اگنیٹیو جب آئے تھے جی مائیکل اگنیٹیو تو لیڈر نہیں بن سکے, ان کو تو لایا گیا تھا, بیان جیتے تھے ویسے تو. رائٹ, تو جب وہ بہرحال ریس تو انہوں نے رن کی تھی نا, رن کی تھی پی ایم کے لیے, تو لیکن کسی کو سے وہ کنیکٹ نہیں کر پائے. نہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں میں سے مراد لیڈرشپ جسٹن کسی کو نامنیٹ کر دیں اور سب کہیں کہ بھائی واہ چلو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. انٹرم نامنیٹ کر سکتے ہیں, لیڈرشپ کنونشن ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صرف نامنیٹ کر کے سوچیں کہ بس یہ ہو گیا, دین آپ بیسک ڈیموکریسی سے باہر آ گئے. آپ نے اپوائنٹ اگر کسی کو کر دیا لیڈر, یہ آپ کریں گے نہیں. آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو, کنیکٹ نہیں کر سکتے. آئی تھنک عثمان, میں آپ سے کیونکہ آپ پچھلی بار تھوڑا سا اوائڈ کر رہے تھے, یہ ملٹن میں کیا ہوا ہے جو اتنا ہوا بندی تھی اس میں کنزرویٹو کی, اور جو کہا جا رہا تھا, تو کیا پاکستانیوں نے وہ رول پلے نہیں کیا؟ کیونکہ کہا تو یہی جا رہا تھا کہ ملٹن تو اب صرف پاکستانی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہاں کون ہوگا. نہیں, یہ اچھا مطلب ڈیسائیڈ ڈیمو ہے اس پہ آپ کی نظر ہے کہ نہیں, ڈیموگرافکس پہ تو نظر ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو ملٹن کی جو رائڈنگ ہے, کور ملٹن رائڈنگ, وہ 85 سے 88 ہزار ووٹرز ہیں, جس میں آپ کے مسلمان ووٹر ہوں گے 10 سے 12 ہزار. دیٹ از اباؤٹ واٹ 12%.
آف دا ووٹ, رائٹ, اور آپ کو جیتنا ہے الیکشن 28-29 ووٹ لے کے. بالکل. تو یہ گیپ آپ کیسے کریں گے؟ آپ یہ ازیوم کرنا کہ میں 100% پاکستانی ووٹ لے لوں گا اور سب کنزرویٹو ہو جائیں گے, دیٹس اے بگ ازمپشن. کیونکہ جنرلی اسپیکنگ لبرل پارٹی از ویری ویلکمنگ ٹو آل امیگرینٹس انکلوڈنگ پاکستانیز. تو ہم فال ہی جا کے لبرلز میں کرتے ہیں, بیکاز وی فائنڈ دیٹ پلیٹ فارم, وی فائنڈ دوز پالیسیز الائن ود آورس, جو کہ کنزرویٹو میں نہیں ہے. تو یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں نے رول پلے نہیں کیا, پہلی بات تو کہ پاکستان سے ایکسپیکٹیشن کیا تھی. اچھا, یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. آپ نے کہا کہ ہائی تھی نا. نہیں, ایکسپیکٹیشن ہائی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کی ایکسپیکٹیشنس, ایک ہوتا ہے پارٹی ایکسپیکٹیشنس. اگر آپ کی پارٹی کنزرویٹو ہے اور ہماری پالیسی اور آپ کی پالیسی الائن نہیں کرتی ہیں تو 12,000 لوگ نہیں چینج ہو جائیں گے, رائٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں 6 کے 6 لوگ جو ہیں وہ اچانک سے کہیں گے کہ ہماری پالیسی چینج ہو گئی اور ہم کنزرویٹو گروپ جوائن کر رہے ہیں. یہ مشکل ہوتا ہے, یہ بہت گھر کم جگہوں پہ. آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے کیونکہ سوین کی کیمپین میں آپ نے حصہ لیا ہے 2 بار. تو بالکل, میں نے 2 بار اس میں اب اس بار لگ رہا تھا کہ سوین کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے. لیک شور شاید جی, وہ پینڈیمک کا جو ایک امپیکٹ تھا ان الیکشنز پر وہ بہت زیادہ تھا. نو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ اٹ کہ اس مرتبہ الیکشن کی کیمپین میں وہ زیل اینڈ زیسٹ نہیں تھی جو ہم نے پچھلے 2 الیکشنز میں دیکھی. لوگ ایوائڈ کر رہے تھے اور ملنا نہیں چاہتے تھے. بہت زیادہ لوگ تو اس چیز کے اگینسٹ کہ الیکشن ہو کیوں رہا ہے, اور ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹروڈو سمجھ رہے تھے کہ وہ میجورٹی میں آ جائیں گے, تو انہوں نے یہ چانس لیا ہے. اور تھینک گاڈ کہ اسی طرح رہا جو ان کا تھا, میجورٹی نہیں بھی لے سکے لیکن مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے. سو ووٹرز کا اور لوگوں کا اتنا انتھوزیازم تو نہیں تھا. یہ تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سے ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی کینیڈا میں الیکشن کے لیے کیمپین آفیسز میں, وہ کچھ بھی نہیں تھا. نہ ہی ڈور ٹو ڈور ناکنگ ہم لوگ اس طرح سے کر پائے, اور سب کچھ بہت ان لو اسٹریم, لو اسپرٹ میں تھا. وہ اسی وجہ سے جو بیلٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت چینج بھی ہے پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کے. اچھا, اب عثمان میں آپ کی طرف آؤں, اور اگلے سال ہو رہے ہیں پروونشل الیکشنز. کنزرویٹو اس بار بھی پر امید ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر گورنمنٹ بنائیں گے. جی, آپ کیونکہ گراؤنڈ لیول پر ہیں, جی, لبرل پارٹی کے ایک ورکر ہیں, میں جانتا ہوں آپ کو, تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ یا کنزرویٹو جیسے بیہیو کر رہے ہیں, یا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب دوبارہ ان کی گورنمنٹ آنے کے چانسز ہیں؟ ایک تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ تیاریاں کیا آپ نے شروع کر دی ہیں اس کی؟ تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اونٹیریو لبرل پارٹی کے, دے آر آن دا گراؤنڈ, دے آر ڈوئنگ ڈور ناکنگ. ابھی ڈے آف ایکشن ہوا تھا کچھ دنوں پہلے, جس میں وہ لوگ گئے تھے, ڈور ناکنگ کی تھی. تو ایوری بڈی از آؤٹ اینڈ اباؤٹ, اور وہ ڈور ناکنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں. جو ایک ایشو جیسے لوگ کہتے ہیں, ایشو تو نہیں ہے یہ, لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیون ڈیلٹوگا کہ از ناٹ ایوری ویئر. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ایم پی نہیں ہے, تو ان کو وہ ٹائم نہیں ملتا ٹی وی پہ جو ڈگ فورڈ وغیرہ کو مل جاتا ہے, تو اس وجہ سے. لیکن اگر آپ ابھی جو فیڈرل کمپین ختم ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں, اسٹیون ڈیلٹوگا واز ایوری ویئر. ہی واز گوئنگ, آئی تھنک ہی وینٹ ٹو 35 to 30 رائڈنگس, جہاں پہ انہوں نے جا کے مختلف ایم پیز کے ساتھ کام کیا. تو ہی از ڈوئنگ واٹ آل دا رائٹ تھنگز وچ ہی کوڈ. اس کے علاوہ وہ روز اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اینڈ لاٹ آف تھنگز جو آپ دیکھیں جو اونٹیریو لبرل پارٹی نے سجیسٹ کی ہیں, اس کو ڈگ فورڈ کی گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا ہے. آپ یہ جو مسیساگا اور ملٹن کی رائڈنگ جو ہیں, جی, اس کو اگر میں 338 پر جاؤں, جی, جو ان کی ویب سائٹ دکھا رہی ہے ہمارے اونٹیریو کے الیکشن کے بارے میں, فی الحال تو ملٹن کی رائڈنگ بھی کنزرویٹو رائڈنگ دکھا نہیں. اگر آپ مئی اور جون 2020 کا الیکشن 2021 کا دیکھیں گے تو آپ کو جی ٹی اے کے مور اور ملٹن کی رائڈنگ ایل پی سی لائکلی ہیں, سوری او ایل پی لائکلی ہیں, او ایل پی لائکلی ہیں. اچھا جی. تو اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو آئی تھنک کنزرویٹو ہے 32 to 33%, اور اونٹیریو لبرل اور این ڈی پی از اباؤٹ 27-28. یہ بات کر رہا ہوں مئی اور جون کی, کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے فیڈرل الیکشن شروع ہو گئے تھے. تو اگر آپ دیکھیں کہ
اگر آپ پچھلا 2018 کا الیکشن لے لیں، اس میں لبرل پارٹی کی سمجھ لیں کہ ہر آدمی کہتا ہے بھائی ووٹ ہی نہیں دینا ہے اس کو، اس وقت بھی اگر آپ پولز دیکھیں تو آئی تھنک 17 یا 18% تھا OLP کا، لیکن GTA میں 28 سے 29% ووٹ پڑا ہے لبرلس کو، 10% مور دین دا پولز. بالکل. تو اگر اس وقت پولز 28 ہیں تو اگر ہم ٹرینڈ کو دیکھیں تو 38 پڑ سکتا ہے پھر، اور کنزرویٹو کو وہی ووٹ پڑتا جو ہمیشہ پڑا ہے، 40% 42% تھا اکراس GTA، وہی پڑا ان کو. سب آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ میرا بھی تھوڑا ان سے ایگری کروں گی میں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے فیڈرل الیکشن کے ساتھ بھی لنک ہوتی ہیں. ابھی ڈگ فورڈ کی جو بھی ڈیورنگ پینڈیمک جو کچھ رہا، ان کی چیزوں کو لوگوں نے کچھ اپریشیٹ کیا، کچھ کو نہیں کیا، جو ان کی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں ان کی پالیسیز تھیں. بٹ یہ کہ ملٹن میں کیونکہ ایڈم نے بہت اچھا اپنا وہ دکھایا ہے، جی بالکل، اور تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، لبرلس کا چانس ہے وہاں پر. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں جیسے جیسے الیکشن کی بات آتی ہے ویسے ویسے روشنی بھی پڑے گی گورنمنٹ پہ کہ کیا انہوں نے چیزیں بہت اچھی بھی کی ہیں تو کیا چیزیں خراب بھی کی ہیں. جیسے اسکول میں کلاس سائزز ہیں جو کہ کب سے ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم کرو کیونکہ وینٹیلیشن ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کتنے عرصہ ویکسینیشن مینڈیٹری پہ کام کرتا رہا. پاسپورٹ کی بات ہو گئی لیکن سائٹس نہیں بنی ہوئی ہیں، کچھ نہیں بنا ہوا ہے. تو یہ اسمال بزنسز کے جو ایشوز نہیں جائیں گے جون آتے تک، نہیں بھولیں گے. لانگ ٹرم کیئر میں جو لوگ جتنی بھی حادثات ہوئے تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو آپ نے اچھے کام ضرور کیے ہوں گے لیکن آپ نے کچھ ایسے بھی کام کیے ہیں جو شاید ابھی لوگ دیکھ نہیں رہے، لیکن جیسے جیسے نظر پڑے گی، الیکشن قریب آئے گا تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی ہوتی ہوئی جو شاید صحیح نہیں کر پائے. الیکشن جو ہے آلویز انپریڈکٹیبلٹی تو ہے، وہ لاسٹ مومنٹ تک رہتی ہے. بالکل. ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ جس میں ہم نے چیدہ پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں. ہم اس وقت ایک بریک کی جانب جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جڑیں گے. آپ کے لیے یقیناً وہ نئے نہیں ہیں، وہ اکثر ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں. ہماری مراد پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین اور CEO ڈاکٹر غلام مشتبہ سے ہے. ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے پاکستان کی کرنٹ صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جیسا کہ میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے CEO اور چیئرمین ڈاکٹر غلام مشتبہ جڑیں گے جو اس وقت نیو یارک میں ہیں. اور آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف صاحب. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے ساتھ کچھ نئے لوگ ہیں. آپ کی ان سے پہلی دفعہ شاید شناخت ہوگی. تو عثمان قدوائی ہیں میرے ساتھ اور صبوح الناز ہیں. اور آپ کے لیے خاصے کویشچنز ہیں کیونکہ آپ بہت عرصے کے بعد ہمارے ساتھ آئے ہیں ہارٹ ٹاک میں.
ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سیر حاصل گفتگو کر سکیں. ہمارے پاس آپ کے لیے ایک پہلا کوشچن ہے. سبو آپ اسٹارٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں بھی کوشچن کرنا چاہوں گی, کیونکہ جو افغانستان کی ابھی جو لیٹسٹ گورنمنٹ ہے طالبان کی, اس کے انڈر جو ویمن کا ایک ہمارے سامنے ڈیلیما آ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن کے اوپر کافی باؤنڈریز ہیں. ابھی تک اسکولس نہیں کھلے, اور جو اسکولس کھلے ہیں وہ صرف میل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور میل ٹیچرس کو پڑھانے کے لیے ہیں. وہاں پر لیڈیز ٹیچرس اور گرلس اسٹوڈنٹس کا ابھی تک انہوں نے پرمٹ نہیں کیا. سو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں, میں اسپیشلی بینگ اے وومن, مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ کہیں ان چیزوں کو, یہ چیزیں ٹرکل ڈاؤن نہ ہوں اور ہم اس کے اثرات پورے خطے پہ دیکھنے نہ شروع ہو جائیں. سو آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ کر اور یہ سوال اٹھا کر بالخصوص پاکستانیوں کا سر بلند کیا ہے. ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اور پاکستانی کینیڈین پاکستانی خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ نے دنیا کو دیکھا ہے اور آپ نے یہ اسیس کیا ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہمارے معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو اسلام کلیم کرتی ہے, چاہے وہ افغانستان ہو یا پاکستان ہو, وہاں پہ ہم جینڈر ایکوالٹی کی حد تک رکھتے ہیں. اگر ہم پیچھے چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر, تو شاید ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ نرسنگ کا پروفیشن جو ہے اس کی دریافت اسلام نے کی تھی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلی نرس جو دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہوئی اور نرسنگ پروفیشن انٹروڈیوس ہوا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جب مختلف غزوہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس میں یہ شریک تھیں. نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے لیکن بڑی مشہور خاتون تھیں اور یہ بیسکلی فاؤنڈر ہیں نرسنگ پروفیشن کی. اور آج کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ تمام کا تمام, خاص طور پہ آپ کینیڈا میں رہتی ہیں اور میں امریکہ میں رہتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل سروائیو نہیں کر سکتے اگر نرسز نہ ہوں. تو نرسنگ پروفیشن جو کہ بہت بڑا, سب سے بڑا پروفیشن ہے میڈیکل پروفیشن کے اندر, اس کی موجود مسلمان اور مسلمان خاتون اور ہر جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہی. یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ خواتین کو انکریج کیا ہے, اور وہ معاشرہ جو اس کو ڈسکریج کرتا ہے اور اسلام کے نام کو استعمال کرتا ہے اس ڈسکریج کرنے میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ وہ ریپرزنٹیشن ہے جو ریڈیکلائزیشن کے نتیجے میں لوگوں کے پاس ہے. اسلامی معاشرہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتا ہے, خواہ اس کے اندر کسی بھی جنڈر سے کسی کا تعلق ہو, ایتھنیسٹی سے تعلق ہو. There is no discrimination at all. And we as Muslims should understand that this is our responsibility to keep people aware of the fact that Islam encourages all sort of education اینڈ پروفیشن, جس ماں سوائے یہ کہ جہاں پہ ماڈسٹی آپ کی کمپرومائز ہو رہی ہو یا جہاں پہ ایسے معاملات ہوں, ان کو کنٹرول کرنے کے اور راستے ہیں. لیکن خواتین کو روکنا پروفیشن کے اندر اور اس کے آگے اسلام کا نام لینا اور پھر اسلام کی بات کرنا, آئی تھنک وی ریجیکٹ دیٹ ایز مسلمز آور سیلفز. سو ڈاکٹر صاحب, ویئر از انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہمیں اس سلسلے میں مدد کر سکے, افغانستان کی عورت کی مدد کر سکے کہ وہ تعلیم کے میدان میں 2001 میں جب یہ طالبان حکومت ختم ہوئی تھی, اس کے بعد جتنا بھی ہم نے ایرا دیکھا افغانستان میں, اس پہ 30% انکریز ہے ویمن لٹریسی میں, جو کہ اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے بچیاں گھر میں ہیں, اور ابھی جو لیڈیز پروفیشنلز تھیں وہ سب گھر میں ہیں. لائک اب تو وہاں پہ پاکستان سے انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ویمن کرکٹ ٹیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. وہاں پہ مارشل آرٹ ٹرینرز بن گئی ہیں لڑکیاں پچھلے اتنے سالوں میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی افغانستان میں عورتوں کا ایک ایرا ختم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری یا دنیا کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں وہ بات تو نہیں کہوں گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, نہیں, مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھبرانا نہیں چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں. جی ہاں, وہ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ شاید یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے.
اینی وے اٹس اے پولیٹیکل ورڈ, اور اس کو میں اس سے ہٹتے ہوئے ایکچوئل بات پہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے, اگر آپ یاد کریں جو بھی ابھی گورنمنٹ ہے واٹ ایور اٹ از, although we do not recognize the present setup, پہلی چیز یہ کہ یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی ہے, یہ گن پوائنٹ کی نمائندگی کرتی ہے. اگر گن پوائنٹ پہ آ کر کوئی حکومت میں قابض ہو گیا یا اپنے مسل پاور کو اس نے شو کر, تو دیٹس فائن, لیکن دس از ناٹ دی ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ آف دی پیپل آف افغانستان. سو وی ہیو ٹو ہیو اے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ which is elected by the people, اور اگر لوگ الیکٹ کرتے ہیں تو یس there should not be no compulsion کہ آپ اس کو جوائن, اس کو آپ ریکگنائز کریں یا نہ کریں, that will be the government. It is not a government at this time. اب آئیے آپ کے افغانستان کے اندر کیا ہونا ہے اگر یہ گورنمنٹ انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنتی ہے, اگر اس گورنمنٹ کے اندر خواتین کو شیئر نہیں دیا جاتا ہے, ان کی پراپر نمائندگی نہیں کی جاتی ہے, اگر اس گورنمنٹ کے اندر منورٹیز کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے. وی انڈرسٹینڈ دیٹ, دیکھیے ہم لوگ سنی شیعہ سب ہیں, لیکن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ ویری کلیئرلی کہ دیکھیے مسلم معاشرے کے اندر سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں. آپ جب مسلم معاشرے کی بات کریں گے تو ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ریڈیکل سنی ازم کو پھیلانا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ دنیا اس کو ریکگنائز کرے گی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. آپ کو تمام اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ریپرزنٹیشن دینا ہے اور ان کی نمائندگی رکھنی ہے, تب یہ عوامی رائے عامہ کا ریفلیکشن ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی گورنمنٹ جو انکلوسیو گورنمنٹ ہو اور الیکٹڈ بائی دا پیپل فرام امنگسٹ دا پیپل, دین دیٹ ول ریپرزینٹ افغانستان. اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کے سامنے یہ ریزلٹس اور آپ کے سامعین کے سامنے ہیں کہ انہوں نے ایک تاریخ دی کہ اس تاریخ کو 11 سپٹمبر کو یا اس فلانی ڈیٹ کو ہم جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ کریں گے 9/11 کی کوئنسیڈنس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے, یہ فتح مبین ہے, ہم نے امریکہ کو شکست دے دی ہے, امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے, امریکہ از نو مور اے سپر پاور, امریکہ نے اپنی ہیجمنی لوز کر دی. یہ ساری باتیں ایک طرف رکھیے آپ, لیٹس ٹاک آن دی ریالٹیز. آپ نے جو اوتھ ٹیکنگ کی ڈیٹ دی تھی 9/11 کو, نو میٹر دیٹ واز ایکسیپٹیبل اور ناٹ, یا یہ ایروگنس تھا آپ کا, یہ اپنی جگہ, لیکن اس پہ کوئی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوا. نہ رشیا آیا, نہ چائنا آیا, نہ ایران آیا, نہ انڈیا آیا, کوئی بھی کنٹری نہیں آئی اس ریجن کی. تو آپ کو اس کو وڈرا کرنا پڑا اور آپ نے اپنی فیس سیونگ کی یہ کہہ کر کہ جی ہم اوتھ نہیں لیں گے, ہم اسی طرح گورنمنٹ چلائیں گے. کوئی گورنمنٹ وداؤٹ اوتھ نہیں چلتی ہے. ایسی گورنمنٹ جو اس قسم کے حالات پیدا کر رہی ہے, اپنے لیے پرابلم کر رہی ہے. اب آئیے خواتین کے اصل سوال جو آپ نے سوال پوچھا ہے, میری بات جوائن ہیرنگ سے ہوئی. جوائن ہیرنگ از این امریکن آئیکن. شی از کنسیڈرڈ ایز دی ہیروئن آف دی افغان سوویت وار, جس میں سوویت یونین کو ڈیفیٹ کی تھی, اور چارلی ولسن اور جوائن ہیرنگ پہ پوری ڈاکومنٹری فلم ہے سوویت وار کی, Wilson's war and CIA's war in Afghanistan. So Joanne Herring was an honorary ambassador of Pakistan and Jordan at the same time during that era جب سوویت یونین نے انویژن کیا تھا. اور ان کا بہت بڑا رول تھا, انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو تمام قسم کی امداد یہاں کی کانگریس اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے دلوائی. اینڈ شی واز بیک اینڈ فورتھ ایٹ دیٹ ٹائم. نو شی از آلموسٹ 90+. اب ظاہر ہے کہ ان کی وہ موبلٹی نہیں ہے, بٹ شی واز ایکٹیولی ورکنگ آن اے مارشل پلان. مارشل پلان واز ٹو گیو ایڈ ٹو دی افغانیز, ان کے اندر بلٹ اپ کریں ان کی جو پوٹینشیلز ہیں تھرو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس, تھرو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. اور یہ جو آپ نے فیگرس دی ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک امپروومنٹ ہوئی اور لٹریسی ریٹ بڑھا, یہ فیگرس اس مارشل پلان کا نتیجہ ہے جو امریکن ایڈ وہاں پہ جاتی رہی عرصے سے. اینڈ شی واز لیڈنگ اٹ. شی ہیپنس ٹو بی دی وائس چیئرمین آف پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ, جس کا میں چیئرمین ہوں. اینڈ وی ہیڈ اے لانگ ڈسکشن جسٹ کپل آف ڈیز بفور کہ نئے افغانستان کے اندر ہمیں صورتحال کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. آئیے اس کا میں جواب دیتا ہوں تھرو این امریکن جو ڈائنامکس ہیں اس کے اندر. امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ $4 billion امریکہ افغانستان کو دے گا فار دا نیکسٹ 4 years. دس ہیز بین اپرووڈ بائی دی ایڈمنسٹریشن. اب یہ پیسہ امریکہ $4 billion از اے بگ سم آف منی. پاکستان کا بجٹ $45 billion ہے, اور پاکستان کا تقریباً آپ یہ سمجھ جائیے کہ 1/7 افغانستان کی آبادی ہے. تو افغانستان کا اپنا بجٹ ناٹ مور دین $8 to $12 billion ہے. اس میں $4 billion کی
support America کی طرف سے. It's a huge support we are talking about to the new setup in Afghanistan or the new situation in Afghanistan after American troops withdrawal. اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے یا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں, میری بات مائیکل میکال سے بھی ہوئی, از دی رینکنگ لیڈر آف دا فارن ریلیشنز کمیٹی آف دی US Congress, اینڈ بائی چانس آئی ایم ہز ایڈوائزر آن ساؤتھ ایشیا ٹو دی فارن ریلیشنز کمیٹی آف دی US Congress. ہماری اس کے اندر یہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ $4 billion should not be given to the Talibans, بیکاز طالبانس کے متعلق ابھی ہماری کوئی رائے کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس طرح چلنا چاہتے ہیں, کس طرح رکھنا چاہتے ہیں, کس طرح انکلوسیو گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, کس طرح ورلڈ کمیٹی آف نیشنز کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وی ڈونٹ نو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب یہ کس طرح کی چیزوں کو اپنے یہاں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ, اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ, واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دس پوائنٹ فرام دی امیریکن سائڈ از کہ ہم اپنی مارشل پلان NGOs کے تحت وہاں پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہم ہیومینیٹیرین ایڈ ان کو دے سکیں. اگر یہ انڈیپینڈنس ہماری کمپرومائز ہوتی ہے, اور اگر یہ پریزنٹ سیٹ اپ کے اندر جو لوگ پاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہمارے تھرو آنا پڑے گا اینڈ وی آر دا ونس ہو آر گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ دیٹ, آپ کے پیسے ہوں گے اور ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ اس کے اندر بہت سی کرپشنس ہوتی رہی ہیں انکلوڈنگ پاکستان کے اندر ہوئی ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنل اداروں کو انڈیپینڈنٹ فنکشن کرنے دیا جائے. اگر وہ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو یا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی چیز کمپرومائز ان کی نہیں ہو رہی ہے, دیٹس فائن, دیر از نتھنگ رانگ ان ٹرانسپیرنسی ان مینٹیننگ ٹرانسپیرنسی, بٹ American funds کین ناٹ بی ہینڈڈ اوور ٹو دیز پیپل. وی آر ریڈی ٹو ورک. ڈاکٹر صاحب, میں دوسری طرف آپ کو پاکستان لے جانا چاہوں گا کہ جو منگل کے روز جو چینجز آئی ہیں, جس کا اعلان ہوا ہے بدھ کے روز پاکستان کی ملٹری ہائرارکی میں, آپ نے اس کو دیکھا ہوگا. کیا دیکھ رہے ہیں سینیریو کیا بننے جا رہا اسی افغانستان کی ریلیشن شپ میں؟ دیکھیے یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, اس کے اندر کئی ایک سوالات موجود ہیں, لیکن کٹ شارٹ کرتے ہوئے, چونکہ آپ نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بڑی جلدی کیجیے گا کیونکہ بہت سارے سوالات جی ہیں, کئی سوالات ہیں. جی ہاں, ایبسلیوٹلی. تو میں آپ کو کٹ شارٹ یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر 2-4 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس پہ اس وقت دنیا مانیٹر کر رہی ہے پاکستان کو, خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری کو اور پاکستان کی ISI کو. اور یہ مانیٹرنگ اس لیے ہوئی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ ہیوج فنڈنگ ہوئی وار اگینسٹ ٹیررزم پہ, اور پاکستان واز کوآپریٹنگ اینڈ اٹ لک لائک دیٹ پاکستان از ون آف دی موسٹ ریلائبل پارٹنرز ان دا ریجن, جہاں سے ساری چیزیں آپریٹ ہوتی رہیں اگینسٹ القاعدہ. اور امریکن ٹارگیٹ اور آبجیکٹو تھا القاعدہ کو اور اسامہ بن لادن کو ڈسمینٹل کرنے کا, اس میں امریکن ٹارگیٹس اچیو ہوئے. امریکہ کا کبھی یہ ٹارگیٹ نہیں تھا کہ نیشن بلڈنگ کی جائے. نیشنل بلڈنگ واز نیور اے ٹارگیٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اٹ واز ٹو ڈسمینٹل دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اوریجنیٹنگ فرام افغانستان. اور یہی وہ مینڈیٹ تھا جو یونائٹڈ نیشنز نے اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے امریکہ کو دیا تھا. اب آئیے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس وقت افغانستان کے اندر پاکستان کا رول اس طرح نظر آیا کہ جیسے DG ISI فیض حمید صاحب کو کہ ہم لوگوں سے, مجھ سے اور آپ سے 8 سال جونیئر ہیں, یہ آپ کو بتاتا چلوں. مطلب جب میرا فرسٹ کزن واز ہز کورس میٹ, تو اینڈ ہی واز مے بی 2 years old when we were in the university. تو اتنے بڑے تجربہ کار لوگ نہیں ہیں, انہوں نے ایک غلطی فرمائی جو کہ ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جا کر کابل پہنچ گئے اور چائے کی پیالی ہاتھ میں لے کر تصویر پھیلتی رہی اور وائرل ہوتی رہی کہ جی دیکھیے یہ کیسی چائے کی پتی چائے ہے, اور وہ چائے جو وہ انڈین پائلٹ پکڑا تھا وہ دیکھیے وہ بھی چائے تھی, اور ہم نے جشن منایا اور ہندوستان کو ہم نے شکل, کیوں ایسی بات ہوئی ہے نا. تو یہ ویسٹ کے اندر ایک دوسری نظر سے دیکھی گئی کہ وائی DG ISI اور DG of the top spy agency of Pakistan would go to Kabul immediately, جبکہ گورنمنٹ بھی فارم نہیں ہوئی ہے, ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے, یہ گن کے زور پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں طالبان, اور اس وقت وہ آ کر پہنچ رہے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ ان کو یہ گارنٹیز دی کس نے, کس کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی. پھر BBC کے کرسپونڈنٹ نے خاتون نے پوچھ لیا کہ جی آپ کیا طالبان لیڈر سے ملنے آئے ہیں, تو اس پہ انہوں نے جواب دے دیا مے بی.
دیٹ مینس کہ آپ ان سے ملنے آئے, اور پھر اس کے بعد جو فیکٹ سامنے آئی کہ آپ کی ان کی ملاقات رہی, پھر وہاں سے چیزیں ڈگ ہونی شروع ہوئی کہ آپ کے معاملات طالبان کے ساتھ کیا تھے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا اس سچویشن کے آنے میں؟ یہ بڑا چارج ایز اے پاکستانی امریکن میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں, اور آپ ایز اے کینیڈین پاکستانی آپ اسے اچھا نہیں سمجھیں گے, کیونکہ وائی پاکستان از بینگ انوالوڈ ان دیز تھنگس, دیز ایشوز. پاکستان از نو بڈی ٹو گیٹ انوالوڈ ود دیز تھنگس. اس کے نتیجے میں جب اس چیز کو دیکھا گیا, اور یہ چیز پاکستان کی میڈیا میں جو کہ کنٹرولڈ میڈیا ہے پاکستان کی, اس کے اندر جب اس کی تشہیر ہوئی تو ایسا لگا کہ پاکستان واز انوالوڈ. اس کے نتیجے میں مٹ رومنی جو کہ یو ایس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھے, اور ریپبلکنس کے 22 سینیٹرز نے ایک بل پیش کر دیا یو ایس سینٹ کے اندر. دیکھیے یو ایس سینٹ کمپرائزز آف 100 ممبرس, 100 ممبرس ہوتے ہیں یو ایس سینٹ کے. 50 اسٹیٹس ہیں, ہر اسٹیٹ سے 2 ممبر الیکٹ ہوتا ہے. 100 ممبرس, آؤٹ آف 100 ممبرس آپ کے سامعین کے لیے 50 ممبرس آر فرام دی ریپبلکن سائڈ, 48 فرام دی ڈیموکریٹس اینڈ 2 انڈیپینڈنٹس. اور اگر 50-50 کا ووٹ سینٹ کے اندر ہو جائے, ٹائی ہو جائے, تو وائس پریزیڈنٹ ووٹ ڈالتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس پروسیڈنگ کو یا بل کو. تو کیملا ہیرس کا ووٹ ہے اگر یہ 50-50 کا ٹائی ہو جائے, یعنی انڈیپینڈنٹ اور ڈیموکریٹس ایک طرف مل جائیں اور ریپبلکن ایک طرف ہو جائیں. یہ بل پیش کرنے والے لوگ ریپبلکنس کے 22 سینیٹرز آر دی سگنیٹریز ٹو دس بل, پٹنگ سینکشنز آن دی گورنمنٹ آف پاکستان بیسڈ آن دی فائنڈنگس کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے وہ کون سے انڈیویجولس تھے جو انوالو تھے طالبان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں فرام 2001 to 2021. That's part A. ڈاکٹر صاحب یہ بات امریکہ کو پہلے نہیں پتا تھی؟ نہیں, پارٹ بی آف دا بل آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں. پارٹ 2 آف دا بل از کہ 2021 میں کون سی چیزیں انفولڈ ہوئی کہ طالبان نے ٹیک اوور کر لیا. واٹ ہیپن ان 2021. یہ رپورٹ ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز جو امریکہ کی ہیں وہ ساری ایجنسیز یہ رپورٹ کمپائل کر کے دیں گی, ہیئرنگ کے اندر آئے گی. فورن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بلنکن نے اس کے اوپر ہیئرنگ میں اپنی باتیں کہی ہیں, وہ بھی آ گئی ہیں ساری چیزیں. اب آپ کا سوال ہے کہ امریکہ کو نہیں پتا تھا. امریکہ چھوڑ دیں آپ, Osama bin Laden was recovered from Pakistan from a safe zone, and we as Pakistanis feel ashamed of it. کہ جب پیسہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے خرچ کیا جا رہا تھا, اور جب پاکستان کی معاونت اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو ٹارگٹ کر رہی تھی, اس وقت پاکستان نے اس کو چھپا کر سیف زون میں رکھا. اٹس اے ویری بگ کوشچن مارک. دیکھیے ایبٹ آباد کی جس جگہ سے ان کو ریکور کیا گیا, یہ وہ جگہ تھی جو سیف ہاؤس تھا, اینڈ پیپل ہو انڈرسٹینڈ دیز ٹرمینالوجیز نو واٹ سیف ہاؤس مینس. اور ایبٹ آباد کا ایکویولنٹ امریکہ میں سمجھنے کے لیے فار دی آپ کے سامعین کے لیے, ویسٹ پوائنٹ امریکہ کا جس طرح امپورٹنٹ ہے آرمڈ فورسز کے لیے, اسی طرح ایبٹ آباد امپورٹنٹ ہے پاکستان کے آرمڈ فورسز کے لیے. وہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے. آپ وہاں پہ جائیے اور دیکھیے کتنی بار آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن چیک ہوگی وہاں پہ, اور کتنے لوگ آپ کو واچ کر رہے ہوں گے. ہاؤ ڈڈ دس ہیپن دیٹ سچ اے ہیوج فیگر اسامہ بن لادن جس کی ہنٹنگ پوری دنیا میں ہو رہی ہو, وہ آل دا وے ایبٹ آباد پہنچ گیا. And no one knew that. If no one knew that, then there is another question. کہ پاکستان کی جو superior intelligence ہے, the intelligence that is, we call them as number 1 in the world, وہ نمبر 1 کو نہیں پتا کہ ان کے بیک یارڈ پہ اسامہ بن لادن موجود ہے, اور 8000 میل دور بیٹھ کر CIA یہ فائنڈ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ یہاں پر ہے. This is something strange. تو یہ کہنا کہ تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو چینجز ہوئی ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے؟ نہیں, یہ تھوڑا سا سوال کنفیوزنگ ہے, اس لیے کہ دیکھیے فیض حمید صاحب نے اپنے 3 سال کا ٹرم پورا کر لیا تھا, تو دس واز دا ٹائم ٹو شفل اپ دا تھنگس. ایک نئے DG/ISI کو لانا تھا. یہ کہنا کہ یہ ان وجوہات کی بنا پر یہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے, میں اس نوشن کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ آرمی کا اپنا طریقہ کار ہے. 3 سال کی مدت پوری ہوئی تھی. اس سے پہلے جو DG/ISI تھے عاصم شاہ صاحب, عاصم شاہ, جنرل عاصم شاہ who is now the co-commander گجرانوالہ, یہ صرف 8 مہینے جی عاصم منیر شاہ, that's the full name.
تو عاصم منیر شاہ واز DGISI فار 8 months اونلی. ان کو بیفور ٹرم 3 سال کی پوسٹنگ ہوتی ہے, 8 مہینے میں ان کو گجرانوالہ کا کور کمانڈر بنا کر ہٹا دیا گیا. تو ان کو 8 مہینے میں تو نہیں ہٹایا گیا, ان کو پورے 3 سال کا ٹرم دیا گیا. تو ایسی کوئی تھیوری کہ جی ان کو اس وجہ سے ہٹایا, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہاں, میرا ایک سوال یہ تھا کہ ابھی پینڈورا باکس کے جو پیپر آئے ہیں, سوری پینڈورا باکس کہہ رہا ہوں, پینڈورا پیپرز کے جو پیپر آئے اس میں کچھ پاکستانیوں کا بھی نام ہے, کچھ سٹنگ جو عمران خان صاحب کے کافی قریبی لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں, کچھ آرم فورسز کے لوگوں کا بھی نام آیا ہے. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان کچھ اس کو کریں گے یا صرف کہہ دیں گے کہ بھائی اس کو ہم انکوائری میں ڈال دیتے ہیں, خود ہیڈ بن گئے کمیٹی کے؟ کیونکہ نیب سے باقی غریبوں کو تو پکڑا جاتا ہے, اگر آپ کوئی یہاں سے $1000 بھیج دیں تو وہ آ جاتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آ گئے. آپ دونوں حضرات نے مسکراتے ہوئے ایک بڑا سائلنٹ میسج دے دیا ہے. آپ نے کہا کچھ فوج کے لوگ بھی ہیں اس میں, تکلف نہ برتیے, لیٹس ٹاک اوپنلی. تو کوئی وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک چیز میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, اور ہمارے وہ آپ کے ویورز جو سوشل میڈیا کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, اور آج کل اکثر لوگ ہم میں سے سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, ایک سوال آیا کہ جی عمران خان صاحب کو کھلی چٹ مل گئی. پہلے تو یہ کلیئر کر دوں میں, عمران خان صاحب کو پینڈورا پیپرز کے اندر کوئی چٹ نہیں ملی. اگر آپ ڈان کو کھول کر دیکھیں 2016-2014 کو عمران خان صاحب نے خود کنفیس کیا ہے کہ برٹش ٹیکس ایویژن کے لیے انہوں نے آف شور کمپنی بنائی تھی جس کے نام پر انہوں نے فلیٹ لیا تھا لندن کے اندر. تو یہ کہنا کہ عمران خان, لیکن ان سے وہ غلطی ہو گئی تھی, وہ غلطی ہو گئی. ہاں وہ غلطی تو خیر ایسی ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ نہیں کر پاتے, لیکن غلطی ان سے ہوتی ہے. ہم نہیں کر پا رہے, بس نہیں ہے اتنے فلیٹس. ہاں جی سر. تو انہوں نے بھی ٹیکس ایویژن کی ہے, انہوں نے بھی پیسے کو چھپایا ہے, انہوں نے بھی وہاں پر پیسے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے. اب کب رکھے اور کیوں رکھے, دیٹ واز اے ہیبٹ. بات یہ کہ چور 10 بار چوری کرتا ہے لیکن ایک بار پکڑا جاتا ہے, ہر بار نہیں پکڑا جاتا. اب آئیے آپ کے فوج کے لوگ اور سویلین. یس, اس کے اندر زیادہ اسٹرانگلی جو چیزیں آئی, بلکہ آپ کے اس کے پہلے 2 لائنز میں چلا جاتا ہوں. پہلے 2 لائنز پر یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے دونوں بچوں نے بیٹوں کے نام فلیٹس لندن کے اندر موجود ہیں. اس کے پیچھے ایک اور بات بھی میں بتا دوں آپ کو. جمیمہ خان کے متعلق ایک بہت بڑا امیج عمران خان کے سپورٹرز پیش کرتے ہیں, اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جمیمہ جو ہیں وہ ملٹی بلینئر تھیں, اور عمران خان کی شادی بھی انہوں نے ڈیورس لیا, اور ڈیورس کے اندر کوئی پیسے کی سیٹلمنٹ نہیں کی کیونکہ یہ کیریکٹر کے بہت بڑے آدمی تھے. پہلی بات آپ کے آڈینس کو میں کریکٹ کروں کہ جمیمہ خان's house was on sale 2 years before عمران خان سلیکشن. واحد گھر ان کا تھا 8 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کا, اس کو انہوں نے سیل پہ لگایا. آپ لوگوں کو کوئی دقت پیش آئے تو لنڈن پوسٹ کو کھول کے دیکھ لیجیے, لنڈن پوسٹ کے اندر وہ ساری چیزیں ڈیٹیلز موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے گھر بیچنے کی ان کو ضرورت کیوں پڑی. موروثی گھر جو ایک مائل سٹون تھا, جو ایک آپ کی فیملی کا ایک وہ تھا, سمبل تھا, اس کو آپ کو بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب تک کہ آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ریزن یہ دی گئی کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ دوسرے گھروں میں رہنا شروع ہو گئے فلیٹس میں, تو اس لیے یہ گھر اکیلے ان کے لیے بہت بڑا تھا. میں اس چیز کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ جسٹیفیکیشن. اس کے بعد یہ گھر سیل پہ رہا. جب عمران خان صاحب انتخابات جیت گئے اس کے بعد اس گھر کو سیل سے ریئل اسٹیٹ کی لسٹنگ سے وڈرا کر لیا گیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جیت کا کیا تعلق ہے اس گھر کی سیل اور نہ ہونے کی صورت میں, کیا ایسی تبدیلی آ گئی. One thing, we are not accusing anyone. مگر ان کا ابھی نام تو نہیں ہے نا پینڈورا باکس میں. نہیں, میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں جو نہیں, وہ پینڈورا باکس ہی ہے جس میں. نیب کے متعلق ایک سوال ابھی آپ لوگوں نے کیا ود ان دا بائی لائنس
نیب کے متعلق میں یہ بتاؤں کہ نیب نے جتنے پیسے اب تک ریکور کیے ہیں اور جتنے پیسے لوز کیے ہیں، نیب ہیز لاسٹ منی فرام دی نیشنل ایکسچیکر آف پاکستان. دونوں کے درمیان ایک بڑا فرق ہے. پیسہ ریکور 10 پیسے کا کیا اور لاس 1 لاکھ کا کر دیا. دس از واٹ نیب ہیز ڈن. نیب کی ٹوٹل پرفارمنس پاکستان کے فیور میں نہیں جاتی ہے. ابھی 2 واقعات آپ کو میں بتاؤں. براڈ شیٹ کا واقعہ جو انہوں نے ابھی اس میں ریفر کیا ہے پینڈورا پیپرز کے اندر، اور دوسرا واقعہ ریکوڈک کا ہے. ان دونوں کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے ریکوڈک کے اندر اور اس کے براڈ شیٹ کے اندر. براڈ شیٹ کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فوجی جنرل مقبول جو کہ کور کمانڈر لاہور تھے، مشرف صاحب کے بہت قریبی دوست تھے اور ایک بڑا نام ہے پاکستانی جنرلز کے اندر، مقبول صاحب نے یہ پیسہ براڈ شیٹ کو دلوایا 2 times $1.5 million. اب 2 مرتبہ ایک ہی چیز کو انہوں نے ڈیل کیا اور ایک جگہ فراڈولنٹ کمپنی کو دیا، ایک جگہ صحیح کمپنی کو دیا، یا جو صحیح تھی اور غلط تھی دونوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوا. اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا، بڑی افسوس کی بات ہے، مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ بٹ آئی ہیو ٹو سے، فیسیلیٹیٹ کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہمارے باجوہ صاحب کا سگا بہنوئی. واٹس گوئنگ آن؟ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اگر اس لیول پر لوگ انوالو ہیں کہ جس پہ آپ ہاتھ رکھیں وہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر نکل رہا ہے، تو ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر؟ اور کون چلا رہا ہے اور کون اس کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھے گا؟ جب ججز انوالو ہیں، فوج انوالو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پپٹ بنی ہوئی ہے، تو پھر پاکستان کا نگہبان ہے کون؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ. آپ کی کنسرنز اور میری کنسرنز یہ نہیں ہیں کہ عمران خان کے فیور میں کون ہے اور عمران خان کے فیور میں کون نہیں ہے. دیٹس ناٹ دی ایشو. دی ایشو از کہ پاکستان کے فیور میں کون ہے، پاکستان کو بچانے والا کون ہے. اگر فوج کی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ تو پھر وہ فوج نہیں ہے جس فوج کو ہم نے دیکھا تھا، جس کو ہم نے ویژولائز کیا تھا، جس نے 1965 کی وار جیتی تھی. یہ تو پھر وہ فوج ہے جو اسد عمر کے والد صاحب نے ڈالی تھی بنیاد. یہ تو وہ فوج ہے جس نے عوامی لیگ کو الیکشن جیتنے کے بعد پاور دینے سے انکار کر دیا. یہ تو وہ فوج ہے جو ہتھیار ڈال کر آ گئی. اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، آپ کے سامعین کو، ظاہر ہم دونوں ایک ہی ایج گروپ کے اندر، آصف اقبال صاحب، جس دن مشرقی پاکستان فال ہوا، دیٹ واز 16 دسمبر 1971. میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جامعہ ملیہ کالج کے اندر، اور میں کراچی میں تھا، اور اسی طرح یہ ہوں گے اور سارے میرے دوست تھے. کراچی کے اندر ہم ریڈیو پاکستان سن رہے تھے، اور ریڈیو پاکستان مستقل یہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی فوج آخری سپاہی تک جنگ لڑتی رہے گی. یہ جنرل نیازی کا اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا 16 تاریخ کو. شام کے وقت 16 تاریخ کو بی بی سی نے یہ نیوز بریک کی کہ پاکستان کی فوج نے ہتھیار ڈال دیا اور جنگی قیدی ہو گئے. اور ہم نے پاکستانیت کے اندر اور پاکستان سے محبت اور وفاداری کے نتیجے میں ہم لوگوں نے بی بی سی کو گالیاں دینی شروع کی کہ یہ پاکستان مخالف ہے، یہ پاکستان دشمن ہے، یہ پاکستان کے متعلق غلط باتیں، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. ہم اس وقت تک ماننے کو تیار نہیں تھے. پورا ایک دن گزر گیا. It was 17th December when Radio Pakistan announced کہ پاکستان has surrendered. ہم بی بی سی کو گالی دے رہے تھے، ہم وائس آف امریکہ کو گالی دے رہے تھے، لیکن وہ سب باتیں غلط نکلی. اس لیے آج کی آپ کی آڈینس، خاص طور پہ جب آپ کینیڈا سے خبریں چلاتے ہیں یا امریکہ سے چینل چلتے ہیں، لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ they see the comparative statement between the controlled media of Pakistan and the independent media. دونوں کے اندر بڑا واضح. ڈاکٹر صاحب، ہاں، بہت زبردست آپ نے ہسٹوریکل ہمیں اویئر کیا چیزوں سے جو ہم بھولے بیٹھے تھے. بات یہ ہے کہ ابھی کرنٹ سینیریو میں جو پینڈورا پیپر سے ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں، تو ہماری پریزنٹ پرائم منسٹر کا تو نیریٹو ہی کرپشن تھا، جو جن ہوپس پہ، جن چیزوں پہ ہم ان کو لے کر آئے یہاں پر. سو اب ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے جو ان کے کیبنٹ کے منسٹرز اور لوگ جو ہیں وہ اس میں جن کا نام ہے ان کو اس عرصے تک کے لیے تو گھر بٹھایا جائے جب تک وہ پروو نہ ہو جائیں کہ وہ گلٹی نہیں ہے یا
کوئی پروف ان کا سامنے نہیں آتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے اپنے نیریٹو کے اوپر بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس وقت کوئی پاناما پیپرز پہ تو انہوں نے اس قدر نیریٹو لیا اور پینڈورا پیپرز پہ وہ کچھ بھی ایکشن نہیں لے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا کنسرن ایز اے پاکستانی کینیڈین اور ہم لوگوں کا یہاں پہ رہتے ہوئے ہمارا مزاج تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک بڑا گیپ آ گیا ہے پاکستانی پرسیپشنز میں اور وہ جو اوورسیز پاکستانی پرسیپشنز ہیں دونوں کے اندر. آپ یقین کریں کہ آئی فیل ashamed آف اٹ کہ یہاں پر اگر کلنٹن کوئی واقعہ مونیکا لیونسکی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح آرنولڈ شوارٹزنیگر کو اپنی گورنرشپ چھوڑنی پڑتی ہے. اسی طرح CIA ڈائریکٹر کو اپنی CIA ڈائریکٹرشپ چھوڑنی پڑتی ہے. لیکن یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے ملک کے اندر جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہاں تک کہ ججمنٹ عمران خان کا موجود ہے کیلیفورنیا کورٹ کے اندر. کس پہ ایکشن؟ آج تک کسی ایک پر بھی انڈیپینڈنٹ ایکشن پاکستان کے اندر نہیں لیا گیا. اور پاکستان کے اندر جتنے ایکشنز لیے وہ ٹوٹل پولیٹیکل وکٹیمائزیشن تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ چارجز غلط تھے, میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف صاف ستھرے آدمی ہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ زرداری صاحب صاف ستھرے آدمی ہیں, اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاف ستھرے آدمی ہیں. لیکن آپ انصاف کے تقاضے کو تو پورا کیجیے. اگر کوئی غلط ہے آپ اس پہ ایکشن لیجیے. ایک طرف تو آپ پیناما پیپرز پہ اقامہ نکالتے ہیں اور اقامے پہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. میں اس لیے نہیں, آئی ایم ناٹ اے سپورٹر آف نواز شریف, نیدر نن آف یو. مطلب بات اس کی نہیں ہے, لیکن آپ انڈیپینڈنٹ فیصلہ تو کریں. آپ جسٹس تو دیجیے. آپ کے دو اسکیلز ہیں. دیر آر 2 scales of justice in Pakistan, which is very appalling. We just are ashamed what things are being handled in Pakistan. یہ کون سا اسٹیٹ کرافٹ ہے جس کے اندر آپ 2 اسٹینڈرڈس لے کر چل رہے ہیں؟ آج جتنی چیزیں آئی ہیں آپ کے سامنے, ایک منٹ صرف میں بتا دیتا ہوں. آج سے پہلے آپ کے اسی پروگرام کے اندر اور آصف صاحب کے پروگرام کے اندر آپ پچھلا ریکارڈ نکال کر دیکھیے, ایک بات پورے پاکستانی کمیونٹی کے اندر پھیل گئی تھی کہ ہندوستان کی اور چین کی جنگ ہونے جا رہی ہے لداخ پر, اور ہندوستان کی پٹائی ہوگی, اور لوگ بڑے خوش کہ جناب ہندوستان کی ٹھکائی ہوگی, چین کرے گا, چین ہمارا دوست ہے, اور جیسے پتہ نہیں کشمیر فتح کر کے پاکستان کو دے دے گا. اور ان سینٹیمنٹس پہ جتنی پیک تھی سینٹیمنٹس کی اس وقت جب آپ نے پروگرام کیا تھا, میرے لیے یہ کہنا کہ جی انڈیا اور چائنا کی وار نہیں ہوگی نہیں, بڑا مشکل. آپ نے کہا تھا آڈینس سامنے جو ہے وہ یوں دیکھ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ انڈین ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے انڈیا اور چائنا کی جنگ نہیں ہوگی, اور پورے پاکستانی کمیونٹی ایک طرف تھی. میں نے کہا آپ یہ بات ریکارڈ کر لیں کہ چائنا انڈیا کی جنگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ چائنا از the recipient of $50 billion of positive trade with India. چائنا انڈیا سے کوئی جنگ نہیں لڑے گا. یہ بالکل بھول ہے کسی کی کہ جی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. There is no such thing. We should put our backyard in order. ہم جو غلط کر رہے ہیں اس کی تصحیح ہونی چاہیے. اس پہ بھول جائیے کہ افغانستان میں طالبان جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کریں گے, چائنا جائے گا اور لداخ کو آزاد کر کے دے گا. کوئی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو اپنے سمجھتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں ہوگا, پینڈورا پیپرز کا بھی کچھ ہونے والا نہیں, کچھ نہیں, nothing. آپ کے سامنے آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. عثمان, آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت اور آپ کے ملٹری کوشچن پہ بھی جواب دے دوں. جی قمر جاوید باجوہ صاحب کو 2 سال کی ایکسٹینشن وداؤٹ اینی آبسٹرکشن ملے گی. چلیے اچھا عثمان, یہ عثمان کا کوشچن تھا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر چلے, پھر اس کے بعد میں پروگرام وائنڈ اپ کر رہا ہوں. سوال بس میرا یہ تھا کہ افغانستان کی ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پہ معدنیات اور منرلس کا کافی ذخیرہ ہے, اور جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ اس اراؤنڈ $1 ٹریلین جو کسی نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا ہے بیکاز آف دا وار اینڈ آل. تو جب امریکہ کے نکلنے کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا ول ٹرائی ٹو ٹیک ان روڈس کہ میں انفراسٹرکچر سپورٹ دوں گا, میں تمہیں ہیلپ کروں گا معدنیات کو نکالنے میں, اینڈ دین دے گو ان؟
دیکھیے ایک بات آپ کو میں بتاؤں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی تفسیر ذرا غور سے دیکھیے گا کہ یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے یہ پہاڑوں کو چاٹ جاتی ہے، پہاڑوں کو چاٹ جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ زبان سے پہاڑوں کو کھاتی ہے، اس کا مقصد اس کے جو منرلز ہیں، اس کے جو اثاثے ہیں، اس کو نکال لیتی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، میں نے ایک اپنے یہودی رہبائی دوست سے پوچھا کہ یہ کیا یاجوج ماجوج کیا کہانی، یہ کہاں پر ہیں یہ لوگ؟ تمہاری اتنی اسٹڈی ہے تورات پہ تو تم بتاؤ، مجھے تو تھوڑا سا آئیڈیا ہے۔ کہتا ہے یہ سینٹرل ایشیا کے پاس یہ جگہ جو ہے وہ اس نے ڈیمارکیٹ کی یہاں پر۔ میں نے کہا بھائی ناک چپٹے لوگوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ وی آر ناٹ ڈسکریمنیٹنگ اینی ون، وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دی انٹرپریٹیشن آف دوز تھنگس جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب آئیے کہ آپ کے یہاں سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ Are you aware of that? Are you aware of that کہ ایران پاکستان کے بارڈر پہ انہوں نے بوئنگ لینڈ کیا اور راتوں رات وہاں پر ایئرپورٹ قائم کیا ہے؟ پاکستان کی میڈیا میں نہیں آیا، پاکستان کی میڈیا میں آیا ہی نہیں، یہ خبر ہی نہیں آئی۔ اور بڑی مشکل سے ایک صاحب نے کہیں پر لیک آؤٹ کر دیا پاکستانی میڈیا کے اندر، اور اس کے بعد خبر دبا دی گئی۔ وہاں پہ معدنیات ہیں، جن معدنیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پاکستان ایران بارڈر پہ ہیویلی ریکارڈنگ کے بعد وہاں چین پہنچ گیا ہے، چین پہنچ گیا ہے سوات کے اندر۔ پاکستانی اس کی انٹری ان پہاڑوں پر بند ہے جن پہاڑوں پہ چینی جیپس گزر رہی ہیں اور چیزیں لوٹ رہی ہیں وہاں پر۔ نمبر 2، گلگت بلتستان ہمیشہ پریشس اسٹونز کی ایگزیبیشن میں انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کرتا تھا۔ پچھلے 3 سال سے گلگت بلتستان کی پارٹیسپیشن ایگزیبیشنز میں کیوں نہیں ہے؟ یہ جیمز اور یہ پریشس سٹونز جو گلگت بلتستان سے سالہ سال سے نکلتے رہے، یہ آج کس کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں؟ We know that۔ ہم ایسا نہیں کہ ہم ناواقف ہیں۔ ان کے گولز اور آبجیکٹیوز ہنزا کی پہاڑیوں پر ہیں، ان کے گولز اور آبجیکٹیو ریکارڈنگ پر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بغیر نام لیے ہوئے، ایک ہمارا دوست ہے فائنینس منسٹر بلوچستان رہا، میں نے کہا یہ بتاؤ یار کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ریکارڈنگ پہ؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ 2000 کا جو اینٹ ہے سونے کے پتھر کی جس سے سونا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، وہ چائنیز $200 دے کر نکل رہے ہیں، لوٹ لیا انہوں نے۔ These are realities and overseas Pakistanis should know and question the government of Pakistan کہ ہم $13 billion آپ کو یہاں سے بھیجتے ہیں ریونیو پر ایئر and $45 billion is the annual budget of Pakistan. We support you 30% to the Pakistani government living overseas. صرف 50 لاکھ overseas پاکستانیز رہتے ہیں پاکستان سے باہر، اور پاکستانی 21.5 کروڑ پاکستان میں رہتے ہیں۔ 25% انکم اوورسیز پاکستانی 50 لاکھ بنا کر دیتے ہیں، اور 21.5 کروڑ جو ہے وہ 25 کروڑ نہیں، وہ اتنے پیسے نہیں بنا پاتے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ Why is that? We have a right to question. We have a right to vote in Pakistan. We have a right to ask for transparency in Pakistan. آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، آپ یہ پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ریکارڈنگ پہ کیا ہوا ہے، ابھی سوات میں کیا ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی چیز افغانستان میں ہونے جا رہی ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ سے خاصا ٹائم لیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں پھر آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنے پینل کا شکریہ ادا کرنے دیجیے، عثمان قدوائی اور سبون ناز کا۔ اگلے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ شب بخیر۔ وقت کے
के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से, GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है guaranteed. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zak Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337.
Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल एस्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law.